السلام علیکم۔ علیکم السلام، کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ حکم کریں بھائی کیسے ہیں آپ؟ مسٹر ابو بکر۔ اللہ تعالیٰ کا میں بڑا احسان ہے۔ طالب علم ہوں اسلامیات کا۔ میں تقریباً پچھلے بھائی جانتے کسی ہیں مدرسے میں کافی پڑھتے ہیں؟ عرصے سے مدرسے میں پہلے پڑھتے ہیں، چھوٹے سے درجے کا طالب علم ہوں۔ تو میں مولوی کافی صاحب عرصے کون ہے سے آپ کے؟ کہاں پہ ہمارے ہاں ہاں، کیا بہت استاد سارے کا کیا نام؟ حضرات ہیں۔ مین آپ کا ٹیچر کون ہے وہاں پہ؟ مین جو پرنسپل کون ہے آپ؟ امام بارگاہ طاہر کا آپ کے؟ صاحب ہیں، طاہر۔ طاہر صاحب۔ وہ ہمارے پروگرام کو نہیں دیکھتے طاہر صاحب؟ نہیں نہیں، وہ یہاں نہیں آتے، وہ اس قسم کی چیزوں نہیں سے بہت دور پروگرام ہے۔ نہیں، میں نہیں کہا ادھر آتے ہیں، وہ پروگرام دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے؟ نہیں نہیں، مجھے نہیں جانتے وہ، پروگرام وغیرہ نہیں، آپ مجھے نہیں کو جانتے وہ۔ شاید جانتے، نہیں جانتے ہاں، ہیں آگے۔ چلیں پھر میں ان کو دعوت دیتا ہوں، آپ ان شاگرد کی ٹھیک، حیثیت سے میرا پیغام ان کو پہنچا دیجئے، سلام کہہ دیں اور کہہ دیں ان کو دعوت ہے کہ ادھر آ جائیں انشاءاللہ نہیں میں ہم سے جس گفتگو مقصد سے کریں۔ آپ کے پاس آیا ہوں نا، او تو بھائی میں آپ سے ٹھیک ہے، سوال چاہ رہا آپ کا ہوں نا۔ مقصد ہمارے سر آنکھوں پر اس حقیر کا بھی ایک پیغام اپنے استاد کو پہنچا دیجئے، اس میں کوئی ضرر ہے؟ جی 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 پہنچا جی، دیجئے، بالکل کہہ دیں آپ کو پہنچاتے ہیں دعوت ہے۔ پہنچاتے ہیں۔ ہاں، جو بھی ٹھیک، آپ کی شرائط ہیں ہم بہتر ہے۔ مانتے ہیں، پیسے چاہیے آپ کو، استاد کو پیسے بھی دیتے ہیں، طاہر صاحب کو چندہ دیتے ہیں آپ کے اسکول کو، صدقے ٹھیک ہے نا؟ ہاں صدقے جاؤں، صدقے جاؤں، ہاں، صدقے جاؤں۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا، بات ہاں یہ چلیں، ہے کہ اچھا ظاہر ہے کیا بات ہمارے ہے؟ ہاں ایک دو سوال ہیں صرف آپ سے، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ میں جی کافی عرصے سے آپ کے پروگرام دیکھ، اور ان پروگرام کی وساطت سے جہاں ہمارے ہاں پاکستان کے اندر تقریباً اب یوں کہہ لیں کہ 80% جو حضرات ہیں جو دین سے وابستہ ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اتحاد کی اور اتفاق کی بات کریں، امن کی بات ہوں، کریں۔ اور صحیح۔ وہ اگر ایک طرف پوری کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ ہم امن کی طرف لے کر جائیں، ہوں، اور وہیں اگر آپ کی طرف دیکھا جائے تو ظاہر ہے آپ کیونکہ پاکستان میں نہیں ہیں، یہاں ہوں، کے حالات کو آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ سے سوالات بھی کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود جب آپ کی طرف سے ایک مستقل طور پر ایک فساد کی فضا بنائی جا رہی ہے، جس ہوں، کی وجہ سے میں بذات خود ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس کو محسوس کرتا ہوں، اس درد کو، کہ ہوں، وہ فساد بڑھتا جا رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہا ہے۔ ہوں، جس وقت آپ صحیح۔ کسی بھی مقدسات پر، کسی کی شخصیات پر اعتراض اٹھاتے ہیں، اور صرف ایک ہوتا ہے نا کہ اعتراض کرنا، ایک ہے اپنی رائے پیش کرنا، کہ میں اپنی رائے کے حساب سے فلاں کو یہ سمجھتا ہوں، فلاں کو یہ سمجھتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس میں آپ کی حیثیت کوئی نہیں ہے نا۔ آپ کس حیثیت سے اپنی رائے پیش کرتے ہیں؟ یہاں ایک طرف ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ اس بات کی محنت کر رہے ہیں کہ اتحاد کی بات کی جائے اور ملک کے اندر امن قائم کیا جائے، اور دوسری طرف آپ حضرات شیخین کی ذات کو دیکھ لیں، ان کے اوپر ایک ایسا فتوے کی بات کر رہے ہیں کہ جس کی فساد کی جڑ جو ہے وہ آپ بن رہے ہیں۔ ہوں، تو ظاہر ہے کہ آپ اس چیز سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کی جو ذاتی حیثیت ہے نا وہ کچھ نہیں ہے۔ آپ ذاتی حیثیت میں کیا ہے؟ میرا جو سوال ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے، میں آپ سے وہ سوال بھی کر رہا ہوں کہ اگر آپ ذاتی رائے میں کہیں کہ جی میں ابو بکر و عمر کے ایمان پر بات کرتا ہوں، مانتا ہوں، نہیں مانتا، تو آپ کی ذاتی حیثیت کچھ نہیں ہے، آپ بات کرنے کے ہوں۔ اہل نہیں ہیں۔ تو پیغمبر اس کی ہے لیے کہ ذاتی آپ کی، حیثیت، اور میں نبی صلی آپ اللہ سے علیہ وسلم کی آ رہا ہوں، ذاتی نہیں حیثیت ہے نہیں اس کی؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں نا حضرت، آپ کے سامنے سن لیجئے گا، اس کے بعد پھر آپ کو بل تسلی کے ساتھ آپ بات کیجیے گا۔ اس لیے کہ آپ کی کتاب میں اصول کافی کے اندر یہ 12واں باب ہے کہ بغیر علم کے کوئی بات کہنے کے متعلق جو ممانعت ہے، اس کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو دو عادتوں سے بچاؤ، دو عادتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ایک، اپنی رائے کے مطابق فتویٰ دینا، ہوں، اپنی رائے پیش کرنا کہ میں یہ ہوں، اور اس رائے کے مطابق لوگوں کے بارے میں کوئی بھی فتویٰ جاری کر دینا۔ ایک وہ فتویٰ ہے جو عام حالات میں عام لوگوں کے متعلق جاری کرنا، اور ایک یہ ہے کہ آپ مقدسات کے بارے میں اپنی رائے کے مطابق فتویٰ دے رہے ہیں، تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ اور اسی طرح اسی سے اگلی روایت میں آپ نے لعنت فرمائی ہے، ملائکہ رحمت جو ہیں ان کی لعنت ہو اس شخص پر جو اپنی رائے پیش کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ کی ذاتی چلیں حیثیت تو کچھ بھی نہیں، آپ سن آپ لینا بھائی، اپنی اب سن لو، ذاتی آپ سن لو، سن لیں، آپ سن لو۔ میرا سوال سن لیں پہلے، اس کے بعد آپ جواب دیجیے، میں ابھی آپ جو بڑا تقریر تسلی کے کیا نا، ساتھ۔ تقریر کے اس کا جواب لے لو پھر سوال کر لو، اس کا جواب لے تقریر لو کو چھوڑے نا، پہلے۔ سوال کا نہیں جواب نہیں دینا، چھوڑتے، میں آپ سے نہیں سوال کیوں چھوڑتے، کرتا ہوں؟ کیوں؟ آپ نے اعتراض کیا ہاں، مجھ پہ، مجھے کریں جواب کریں، دینے کا حق ہے۔ جی جی
ہاں جی ابو دیں بکر دیں صاحب سن جواب لیں. دیں. دیکھیں میرا کوئی ادعا نہیں ہے کہ میری جو ذاتی رائے ہے، ذاتی عقیدہ ہے، وہ کسی کے لیے حجت ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے، ہاں یہ ٹھیک. لیکن قرآن مجید کی اہمیت ہے. ہوں، ٹھیک ہے نا. اور سنت شریفہ، سنت متواترہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی اہمیت ہے اور تاریخ اسلام کی اہمیت ہے. پہلی ہوں. بات، جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاکستان میں بڑا اتحاد کا ماحول ہے اور ہمارے آنے سے اس کی خراب ہو رہا ہے، تو نہیں اس کا آپ خراب جھوٹ. کر رہے ہیں نا، آپ اور ظاہر فساد کی بنیاد خاموش چڑھ رہے ہیں نا. خاموش ابو بکر، خاموش بولیں. خاموش، سوس کو تیا ابو بکر. تو یہ اس کا جھوٹ ہونا یہ تو سب کے لیے واضح ہے کہ پاکستان میں شیعوں کی کیا امن و امان ہے، اور شیعہ اور آپ کے گروہ نے شیعوں کے ساتھ کیا کیا ہے، اور شیعوں کے جان و مال کی کتنی تحفظ حاصل ہے. یہ تو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بڑا امن و امان ہے، بڑا اتحاد کا ماحول ہے. یہ اللہ یاری آ کے اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور میں اعلان کرتا ہوں بھائی کہ میرا ارادہ یہ نہیں ہے، مجھے کوئی نہ کوئی پیسہ ملتا ہے کہ یہاں پر آ کر ہم پاکستان میں فسادات اگر کرنا چاہیں کرائیں تو ہمیں پیسے ملیں گے اس کو، یا کوئی ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے. نہیں، نہ ہمارا ہدف ہے اور نہ ہمارا یہ کام ہے، اور نہ میرا یہ روش یہ ہے کہ میں یہاں پر ابو بکر عمر کو گالی دوں، اور نہ میں نے کبھی گالی دیا ہے. ہاں البتہ یہ ہمارا حق ہے کہ تاریخی حقائق، دینی حقائق جو قرآن و سنت میں آپ کے علماء چھپاتے ہیں، اس کی ہمارا حق ہے کہ اس کی تحقیق کریں، اس کو بیان کریں. کہ جب آپ کے علماء اپنے مساجد میں، اپنے مدرسوں میں، اپنے کتابوں میں، اپنے میڈیا میں شیعہ کی اس لیے تکفیر کرتے ہیں کہ شیعہ ابو بکر عمر کو نہیں مانتے، صحابہ کو برا کہتے ہیں، تو جب آپ کے اپنے کتابوں میں لکھا ہے نا کہ رسول اللہ کی حیثیت ہے نا، انہوں نے جب فرمایا عائشہ سے کہ انکن صواحب یوسف، کہ آپ کون ہیں؟ آپ مصر کی صواحب یوسف ہیں، وہ عورتیں جو نبی اللہ یوسف کی دشمن تھی، جو کذابہ تھیں، میں نے جو حضرت نبی عائشہ اللہ کی بات یوسف نہیں علیہ کی. الصلاۃ والسلام کے میں ساتھ نے حضرت انہوں نے عائشہ کی بات نہیں کی. بالکل انہیں کے متعلق بولا ہے نہیں، میں آپ انکن سے صواحب. سوال کر رہا ہوں اور نا، بھائی آپ میں سے سوال بھی کر. خاموش، اسکت ابو بکر، خاموش ہو اسکت، کے سنیں آپ بھی خاموش ہو جاؤ، بات ختم. خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو میرا جاؤ، اس سے متعلق خاموش ہو میری جاؤ بات ابو سن لیں. بکر. ابو بکر ایک نہیں، بات سن لیں. خاموش ہو جاؤ، میرا جواب بات سن لو. جواب باری ہو گیا ایک نا، چیخ نکل گئی، آپ باری ہو خاموش گیا ہیں، میری سن لیں، بات جواب. سن لیں. نکے بات مولوی سن دی لیں. چیخ نکل گئی ہے. او چپ کر، خاموش، آپ کی بات نہ چیخیں ابھی کاٹو. نکال لیتے، ایسا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں چپ ہے. کرو، خاموش. آپ کی چیخ تو چلیں آپ کی نکل چلیں. گئی ہے نا، ہاں خاموش ہو جاؤ. بولیں بولیں. ہاں اب بات کاٹی نا تو میں آپ کو آپ کو کیسے نکالیں گے، کیسے نکالیں گے؟ میں آپ کو اس نہیں طرح آپ نکالوں گا نا، آپ کو ایک سائڈ پہ بات رکھوں گا، پھر واپس لے کے آؤں گا، پھر واپس لے کے آپ آؤں گا نا اس سائڈ پہ طرح. نہ رکھیں، آپ میری بات آپ میرے سائڈ پہ سوال رکھتے ہیں، سن نہیں لیں. سائڈ پہ رکھتے ہیں آپ کو، کیونکہ آپ کے میرے بات کے بیچ میں بولتے ہیں نا. آپ سن لو بھائی، کیونکہ آپ بات نہیں کہ میں نے آپ کی بات سنی ہے، آپ سن لو نا. آپ کہتے ہیں آپ کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں، بالکل بات آپ کی صحیح ہے. میرا ادعا نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کوئی نبی ہوں یا میں کوئی ولی ہوں، یہاں پہ مجھ پہ وحی آتی ہے، نہیں. لیکن یہ آپ کی بخاری ہے، یہ مسلم ہے، اس کی حیثیت تو ہے نا، اس کی حیثیت تو ہے نا. اس میں لکھا ہے کہ عمر کو تیمم نہیں آتا تھا. اب تم مجھے بتاؤ، جس کو تیمم نہیں آتا وہ کیسے امام بن جاتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اب تم مجھے سمجھا دو. یہ تمہارے امام کا علم ہے کہ اس کو تیمم نہیں آتا. اس میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں والدین مشرک زادہ ہیں، مشرک ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرک زادہ ہیں. اور بھائی تم کہتے ہو، شیعوں کو کہتے ہو کہ تم کافر اس لیے ہو کہ تم نے صحابہ کی بے حرمتی کیا. تمہارے مسلم نے، اس کا نام کیوں مسلم رکھا ہے تم نے؟ نام رکھ دو نا ملحد نام رکھ دو، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا مشرک زادہ، نستجیر باللہ، ناجس زادہ، جہنمی زادہ. تو میرے بھائی یہ تو ہمارا حق ہے. دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ عالم اسلام میں برادری ہو، اتفاق ہو، ہماری کوشش ہی یہی ہے. اور ہم نہیں چاہتے یہاں پہ کسی کا خون. ہمارا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ شیعہ کی جو تکفیر کرتے ہو نا، پہلے آئینہ میں ابو بکر کا چہرہ دیکھو نا، عمر کا چہرہ دیکھو، عائشہ کا کرتوت دیکھو، عائشہ کے متعلق سورہ تحریم میں کیا نازل وہ دیکھو پہلے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کافر کون ہے، مشرک کون ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات ہے، اتحاد کا جو اصلی طریقہ ہے، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، اس پہ آپ کے علماء کیوں عمل نہیں کرتے؟ انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ وعترت اہل بیت. نسخہ تو بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتاب اللہ اور میرے عترت طاہر علیہ السلام کی پیروی کرو. ابو بکر عمر کی ڈیوٹی یہ تھی کہ نوکر بنے،
عائشہ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی کنیز بنے، کنیز. انی تارک فیکم من اخذتم به لن تذلوا بعد ابدا کتاب اللہ و اتیاد اہل بیت من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. اگر علیہ السلام مولا ہیں سب کے تو ابو بکر غلام ہے، عمر غلام ہے، عائشہ کنیز ہے. عائشہ کنیز کی حیثیت رکھتی ہے امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے. تم نے کنیز کو امام بنا دیا. اس کنیز کے متعلق سورہ تحریم قرآن میں نازل ہوئی ہے. جس کو تیمم نہیں آتا تم نے اس کو امام بنا دیا، اور نبی کو تم نے نجس زادہ بنا دیا، اور آ کے ہم پہ زبان درازی کرتے ہو کہ تم نے اتحاد خراب کر دیا. تم پہلے اپنے دین کی اصلاح کرو، پھر اتحاد وہی اتحاد کریں گے آپ سے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور اطرت کی اتباع پر، قرآن اور اطرت کی اتباع کرو، بات ہی ختم ہے، نزاع ختم ہے. اور میں ابھی سے عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر ہم یہاں پہ جو کچھ عرض کرتے ہیں ابو بکر عمر، ایک جملہ یہاں پہ عرض نہیں کرتے ابو بکر عمر، مگر یہ کہ وہ یہ اس کتاب میں موجود ہے، مگر وہ کہ یہ اس کتاب میں موجود ہے، مگر یہ کہ وہ اس کتاب میں موجود ہے. آپ کی کتابوں سے نقل کرتا ہے میرے بھائی. آپ کی کتابیں جو آپ کو نہیں آتی نا، مولویوں کو نہیں آتی، وہ ہمیں پتہ ہے. یہ بخاری، اگر آپ کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں تو اس میں اللہ یاری کا قصور نہیں ہے. اور میں یہاں پہ اپنی فتوی رائے ظاہر نہیں کرتا. قرآن کی آیات اور آپ کی صحیح روایات اور آپ کی مولویوں کی شکست ہر مناظرے میں آ جاتے کہ ہم اسلام شیخین ثابت کریں. یہاں پہ اقرار کرتے ہیں کہ شیخان دین سے خارج تھے. جتنے آپ کے مولوی ہیں سب نے اقرار کر لیا. ہاں اب بولیں. اب آپ مجھے بتائیں سے یہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو عائشہ کے متعلق نہیں ہے، ان کن صواحب یوسف، کس کے لیے بتاؤ بھائی. اور مولوی صاحب بھائی دیکھیں، میں نے جو آپ سے بات کی ہے نا، میرا جو سوال ہے اسی پہ آپ رہیں گے، آپ اپنی تقریر کرتے رہیں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں. آپ نے گھنٹہ اپنی تقریر جھاڑ دی ہے. اس تمام گفتگو کے آپ نے دوران خود میرے پہلے سوال سے تقریر کی ہے تعلق تو اس کیا کے ہے؟ جواب میں نے بولا ہے نا، آپ تقریر نہ میرا کرتے، سوال کرتے. سنیں، آپ نے میرا کہا کہ سوال آپ نے ہے اتحاد سے، خراب کیا ہے، آپ اپنی خراب رائے کیا کا ہے، اظہار آپ کرتے ہیں. میں نے فسادی بولا ہیں، آپ اس کی پہ رائے کا باتیں اظہار کر رہے نہیں ہیں. کرتا. تمہارے کتاب اچھا وچ لکھا ہے، اب سنیں، تمہارے کتاب وچ لکھا، قرآن وچ لکھا ہے. اب سن صاحب لے یوسف نا، کون ہے؟ سن لے اب صاحب سن لے، یوسف کون ہے؟ مولوی. اب سن لے. جو میرا سوال ہے نا اس کا جواب دے، ادھر ادھر مولوی کی پھنس باتیں نہ کرے. گیا. مولوی صاحب مولوی یوسف پہ بات نہیں کرے گا. مولوی آپ تیمم، عمر کو مولوی آپ تیمم نہیں چھوڑو. آتا، اس پہ بات جو تو نہیں اسے کرے گا. سوال جو تو اسے سوال کر رہے ہیں اس کا جواب دے. اس کا جواب تیرے پاس نہیں ہے تو تقریریں کر رہا ہے بیٹھ کے. ہاں چل سوال کرو بھائی. میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ تیری حیثیت نہیں ہے. جب تیری حیثیت آپ کی ختم ہوگی حیثیت تو ہے؟ اقرار تیری کر حیثیت لیا ہے؟ نا. اور تیری نہیں، حیثیت ہے میری تو نہیں ہے. تو میری تو تیری نہیں ہے تو کوئی خود بولے سننا، کہ تیری نہیں ہے. اب جس کی چپ اپنی کر حیثیت جانا، نہیں ہے اب چپ کر تجھے کے کس نے سن حق لے. دیا؟ تجھے اب کس نے چپ حق کر کے دیا ہے سن کہ لے کہہ نا دے تیری حیثیت نہیں ہے؟ تیری اپنی کیا حیثیت بھائی. ہے؟ آپ چپ کر کے سن لے نا، سن لے چپ کر کے. میری حیثیت میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک سنیں. منٹ میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں. میرا حیثیت کیا؟ میں نبی نہیں ہوں، میں امام نہیں ہوں، مجھ پہ وحی نہیں آتی. میری حیثیت یہ ہے کہ آپ کے کتابوں سے الحمدللہ جب بھی میں نے مناظرہ کیا ہے آپ کے علماء سے، آپ کے شیخین کا کفر ثابت کیا، آپ کے مذہب کا بطلان بار بار ثابت کیا. میری حیثیت یہ ہے. پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا جانتے ہیں. آپ کے علماء اقرار کرتے ہیں کہ اللہ یاری نے آپ کے کتابوں سے وہ باتیں نکال کے دکھائی ہیں کہ اس کا جواب نہ اظہر کے پاس ہے، نہ آپ کے پاکستان کے بڑے مفتی صاحبان کے پاس ہے. جی ہاں، میری یہ حیثیت بالکل ہے. امتحان کر کے دیکھو، اپنے مولوی طاہر کو لے کے آؤ، اپنے مدرسے کے پرنسپل کو ادھر لے کے آؤ، چیلنج ہے اس کو. کون جانتا ہے؟ تو میرے ساتھ بات کر. سوال یہ ہے کہ آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں کچھ بھی نہیں. آپ نے اتنا بڑا میں نے اقرار کر لیا. میں نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ جماعت عمریہ کے کتب سے، جماعت عمریہ کے مذہب کے بطلان کو ہمیشہ ثابت کرتا ہوں. میں وہ پھر کہتا ہے کہ آپ نے اقرار کر لیا. میں نے اقرار کر لیا کہ میں نبی نہیں ہوں. لے کے آنے کے لیے او بھائی میں نے اقرار کیا کہ میں نبی نہیں ہوں، لیکن میں نے اقرار کیا کہ آپ کے مذہب کا کمر توڑنے والا میں ہوں. مذہب کی کمر بعد میں چھوڑنا، آپ کے مذہب کا کمر توڑنے والا، جس مذہب کے کتب میں لکھا ہے کہ نبی مشرک زادہ ہیں، جس مذہب کے کتب میں لکھا ہے کہ اس کے امام کو تیمم نہیں آتا، جس مذہب کے کتب میں لکھا ہے، جس مذہب کے کتب میں یہ لکھا ہے کہ اس کے امام کی امامت پہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے جی. ابو بکر عمر کی خلافت نص سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. جس مذہب کے کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اس کے امام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، توحقتم کما توحقت الیہود، تم احمق ہو، ٹھیک ہے نا، اس کو پیغمبر نے احمق. بہرحال
یہ اس ان حقائق کو ثابت کرنے والا میں ہوں. جس مذہب کے کتاب میں یہ باتیں لکھی اس مذہب کے کمر کو کس نے توڑا ہے؟ ہاں کس نے توڑا ہے؟ وہ حیثیت اس شخص کی ہے. حیثیت یہ ہے میری. اب بولو. تو میں کیا کروں گا؟ مائک کو سر پہ ماروں گا. سر پہ مارو بھائی سر پہ اب آپ کے سر پہ سر پہ مارو مارو جی مارو بولوی. بھائی آپ کے جو مذہب ہے اس کی بنیاد کھڑی ہے ائمہ معصومین پر. ٹھیک ہے. آپ کے آپ کی مذہب کس پہ پڑی ہے؟ آپ کی مذہب تو آپ جب نبی کو تم مشرک زیادہ مانتے ہو نا پہلے نبی پہ بات کرو. نہیں ابو بکر چپ کر جا. ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. میں نے سوال ہی نہیں بولا. ابھی سے مرچیں لگنی چپ کر کے سن لے. اب نہیں تو چپ کر. تمیز سے بات کرے گا یا نہیں بات کرے گا؟ سن لو. تمیز سے بات کرے گا یا نہیں؟ تمیز سے بات نہیں کرے گا مولوی. آپ بات کریں گے میں اسی لیول پہ بات کروں گا. او بھائی اب اگر آپ کے کتب اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مجھے بتاؤ. میں جو آپ سے بات جواب کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ شیخین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا ہے. اور جو نبی کو گالی دے کیوں جواب نہیں دے گا؟ تو نے اقرار کر لی کہ تیرا مذہب باطل ہے. اور کیوں جواب نہیں دے گا؟ جواب دے دینا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے وہ مسلمان ہے کافر ہے؟ جو مسلمان ہے کافر ہے؟ اب سوال سنیں گے آپ؟ ابھی سوال کا کیوں جواب نہیں؟ اور بھائی کیوں جواب نہیں دے رہا اس بات کا؟ ابو بکر سونا ہے کہ تیرے ابو بکر نے اور تیرے عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار بے عزتی کی ہے. آپ سن لیں. سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ اور بھائی اتنی واضح بات. تم پورے پاکستان میں نا لوگوں کے گھر جلاتے ہو ان کے بچوں کو جلاتے ہو کہ اوے کیا کیا توہین نبی گستاخی نبی ہوئی ہے یہاں پہ. تم خود کیوں ابھی جواب نہیں دے رہے یہاں پہ؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ ابو بکر بتا. اس طرح بات نہیں چلے گی بھائی. جو سوال کر یہ کیوں نہیں جواب دے رہا بھائی؟ اس طرح بات نہیں ہوگی. یہ جواب تو سب کو آتا ہے. تم کیوں نہیں اقرار نہیں کر رہا ہے؟ وہ اقرار اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کو پتا ہے کہ کس نے گالی دی ہے. سن سوال سن. چلے سوال کر. ہاں سن لے. حوصلے کے ساتھ پہلے بات سننی چاہیے اس کے بعد شور مچانا چاہیے. آپ کی ابتدا سے یاد رہی آپ شور مچانا شروع کر دے بھائی اس کی کیا کرنے کی. پہلے بات سنیں. آپ ائمہ معصومین آپ کے نزدیک حجت ہیں ان کی بات معتبر ہے. حضرات شیخین سے متعلق آپ ائمہ معصومین کے اقوال کو پیش کریں. پہلے امام معصوم جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضرت علی ہیں, حضرت حسن ہیں, حضرت حسین ہیں, امام زین العابدین علیہ الرحمہ اور اسی طرح بقیہ تمام ائمہ. ان ائمہ معصومین میں سے کسی کا واضح طور پر یہ قول پیش کریں کہ فلاں امام نے اپنے قول کے اندر یہ کہا ہے کہ ابو بکر اور عمر دائرہ اسلام سے خارج ہیں, کافر ہیں, پھر بات وزن کی. ورنہ تیری دلیل کی حیثیت کوئی نہیں ہے جو تمہاری. میں بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. سن لے میں سن لے. اب ابو بکر کے سوال سمجھ آ گیا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے معصوم ہیں. ہم نے ان سے جو واضح سوال کیا وہ ڈر گئے بھائی, انہوں نے جواب نہیں دی. سوال ہم نے ان سے ابو بکر چپ کر. ابو بکر آپ نے سوال کیا نا, میری باری ہے. میں نے آپ کی بات کو نہیں کاٹا نا, میں نے آپ کی بات سنی. اب مجھے باری جواب دینے دو. جواب غلط بھی ہے سن لو. میں نے سے سوال کیا میرے محترم ناظرین کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے وہ مسلمان یا کافر. یہ چپ کر کے رہ گیا, جواب نہیں دیا. جواب کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں کہ اس کو جواب نہیں آتا ہے. اس کو جواب آتا ہے, بہت واضح آتا ہے. وہ سب بچوں کو آتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے وہ کافر ہے. جواب کیوں نہیں دے رہے یہ لوگ؟ یہ جب شیعوں کے مقابلے میں آ جائے نا, یہ جب بھی میرے مقابلے کے مولوی آتے ہیں سے یہ سوال کرتے ہیں یہ خاموش ہو جاتے ہیں, جواب نہیں دیتے, بات کو گول کر لیتے ہیں. وجہ کہ اس کی وجہ ان کا جواب نہ دینا اس بات کا اقرار ہے کہ ان کا مذہب باطل ہے. کیونکہ کتابوں میں بڑی پڑی ہے کہ صحابہ بالخصوص شیخین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار گستاخی کیا, تو ان کا مذہب ہی باطل ہو گیا. جب ان کے ائمہ کافر ہیں تو ان کا مذہب کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اچھا انہوں نے اب جن کا جو سوال ہے کہ بھائی آپ اپنے سے کچھ نہ بنائیں, اللہ یاری صاحب آپ کوئی نبی نہیں ہے, آپ کوئی آپ کی بات تو حجت نہیں ہے, آپ شیعہ ہیں, آپ ائمہ علیہ السلام کے اقوال سے اب ہمیں دکھائیں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے دکھائیں کہ شیخین جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں. بالکل دکھا دیتے ہیں, تمنا آپ کی پوری کر دیتے ہیں آپ. بلکہ اگر میں شیعہ کتب سے دکھاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین کے متعلق یہ فرمایا تو آپ کہیں یہ شیعہ کتاب ہے. میں آپ کو اپنے کتاب سے دکھا دیتا ہوں, کتاب الادب المفرد. خاموش مولوی خاموش. الادب المفرد اس کا لکھنے والا کون ہے بھائی؟ اس کا لکھنے والا ہے حافظ ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل. کون ہے؟ بخاری. ہاں وہی بخار جس کو آیا تھا نا,
بخار والے بخاری کو لکھنے والا اس کا کون ہے؟ بخاری. متوفا سنہ 256. متوفا کون ہے؟ سنہ 256. تحقیق کس کی ہے؟ محمد ناصر الدین الالبانی، وہ بھی وہ کٹر وہابی. کتاب کہاں پہ چھپی ہے؟ دار الصدیق. سنہ 2000 میں چھپی ہے. ٹھیک ہے نا. کہاں پہ چھپی ہے؟ کہاں پہ چھپی ہے؟ فہرست و مکتبۃ و ملک فہد الوطنیہ. دیکھو ملک فہد والے، ملک فہد ہے نا، کوئی شیعہ رافضی تو نہیں ہے. ملک فہد، کنگ فہد، اس کے پبلشنگ پریس میں چھپی ہے، سعودی عرب میں چھپی ہے، ریاض میں چھپی ہے. ٹھیک ہے نا. اور تحقیق بھی کس نے کیا؟ البانی نے کیا. لکھنے والا کون بھی ہے؟ وہی صحیح بخاری والا خود محمد بن اسماعیل بخاری ہے. اب صفحہ نمبر 247 ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث بھی صحیح ہے بھائی، حدیث بھی صحیح ہے. شیعہ کتاب نہیں ہے، عمری کتاب ہے. مؤلف رافضی نہیں ہے، مؤلف بخاری ہے، کٹر ناصبی ہے. سعودی عرب میں ملک فہد، کنگ فہد پبلشنگ پریس، شافات کے پریس میں چھپی ہے. ٹھیک ہے نا. محقق بھی ناصر الدین البانی ہے. حدیث بھی اس نے بھی کہہ دیا صحیح ہے. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس نے ابو بکر سے کہا، یا ابا بکر، میں فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے. یا ابا بکر، اے ابو بکر، لشرک فیکم اخفا من دبیب النمل. ابو بکر، تم نے اپنے شرک کو خوب چھپایا ہے. تم نے اپنے شرک کو خوب تم میں شرک بچی رسی ہے. تیرا شرک بس ظاہر نہیں ہے، تیرے شرک میں مخفی ہے. چونٹی کی طرح تیرے وجود میں، جیسے چونٹی اپنے سوراخ میں حرکت کرتی ہے نا، پورا تیرا وجود چونٹی جیسے، چونٹی اپنے کا سوراخ چونٹی سے بھرا ہوتا ہے. چونٹی میں تجھے میں شرک اسی طرح حرکت کر رہا ہے. جب تیرے کتاب میں موجود ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کا درس لے کے آئے تھے دنیا کو، انہوں نے توحید سکھایا ہے. توحید ان کو آتا ہے نا. شرک بھی ان کو پتا ہے شرک کون ہے. مشرک کو بھی وہ جانتے ہیں کہ کون ہے. اور جس نے شرک مخفی کیا ہے، ابو بکر سن، جس نے شرک مخفی کیا اس کو بھی وہ جانتے ہیں. آپ کی اپنی کتاب صحیح حدیث میں، آپ کی اپنی صحیح حدیث میں کہ ابو بکر تیرے اندر شرک ہی شرک ہے. چونٹی کی چال کی طرح تیرے اندر وہ حرکت متحرک ہے تیرے اندر شرک. اب بولو جی جناب، ثابت ہو گیا نہیں؟ وہ آپ کی بات، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے مشرک ہے، بھائی ہمارا کہا کہ نہیں، کہہ دے کہ بھئی اس کے ایمان میں اس کے ایمان ثابت نہیں ہے، کفر ثابت ہے. آپ کی بات مکمل ہوگی. کافی نہیں ہے تیرے لیے. ہاں اب سنیں، میں نے جو پہلے آتے ہی بات کی ہے نا کہ تو سب سے بڑا فسادی ہے، اس بات کو ابھی ثابت کرنے لگا ہوں تیری اسی بات. اب سن لینا، محسوس نہ کرنا. اور میں نے کبھی آپ کی کتاب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہے نا، اس کو آپ فساد کا جڑ پہ سمجھتے ہیں. اب میں آپ سے کہتا ہوں برائے مہربانی اسی حدیث کو اب دوبارہ سکرین پہ لگا. اسی حدیث کو دوبارہ سکرین پر لگا، پوری حدیث. یہ پڑھو. اصل میں جو بندہ فسادی ہوتا ہے نا، یہ وہ میں ہمیشہ آدھی بات کرتا ہے، وہ ہمیشہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے. چل آپ پڑھو. چلو تو پڑھ میں نے کیا چھپایا. اب میری بات سن، یہ حدیث پاک آپ نے پیش کی، ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معقل بن یسار کے بارے میں آگے. اسی حدیث کا آخری جملہ آپ پڑھو. تم پڑھو. نہیں تم پڑھو جیسے تیری مرضی ہے. اور گل سن، تجھے اگر پڑھنا آتا ہے نا، جب تم کہتے ہیں میں نے چھپایا ہے، میں چھپایا نہیں، میں نے سب پورا اسکرین پہ ظاہر کرتا ہوں، تو مجھے پتا بھی چلے کہ تجھے پڑھنا بھی آتا ہے. تجھے پڑھنا بھی آتا ہے. بسم اللہ پڑھو جی. شروع آپ نے پڑھنا ہے. نہیں آپ نے پڑھنا. بھائی مجھے پتا چلا کہ آپ پڑھنا بھی آتا ہے نا. اور جس کو بھی پڑھنا نہیں آتا ادھر کہتا ہے کہ آپ پڑھے نا. تم پڑھو نا، میں نے لگا دیا. پڑھو. محترم و ناظرین یہیں پہ رہنے دیجیے گا اس کو. سامعین محترم، یہ حدیث پاک اس نے الادب المفرد سے پیش کی. اس حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی، اور اسی حدیث پاک کے آخری جملے قال فقل، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے فرماتے ہیں، ابو بکر قل، تم کہو، اللہم انی اعوذ بکا، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ان اشرکا، اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں، وانا اعلم، وہ شرک جس کو میں جانتا ہوں، واستغفرک لما لا اعلم بھی، اور اس شرک سے میں توبہ کرتا ہوں جس شرک کا مجھے علم نہ ہو. ابو بکر نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آخری لائن کا حکم دیا،
آپ اس کو ثابت کر دیں ابو بکر نے نہیں پڑھا. اگر ابو بکر نے ہاں آپ ثابت کریں کہ پڑھا ہے بھائی. آپ دکھائیں. یہ چیز انکار آپ کر رہے ہیں. او بھائی ابو بکر نے پڑھ لیا. کہاں لکھا کہ پڑھ لیا ابو بکر نے؟ کہاں لکھا کہ ابو بکر نے پڑھ لیا اور ایمان سے پڑھ لیا؟ آپ دکھاؤ ابو بکر نے نہیں پڑھا. اچھا آپ دکھاؤ ابو خاموش ہو جاؤ میں دکھا دیتا ہوں. نہیں پڑھا. خاموش ہو جاؤ میں دکھا دیتا ہوں. بیچ میں نہیں بولنا تاکہ میں ثابت کروں. خاموش ہو جاؤ میں دکھا دیتا ہوں. نکالنا ہے آپ نے یہ لفظ دکھانا ہے. ابو بکر نے یہ جملہ زبان سے نہیں کہا, یہ لفظ دکھانا ہے. میں وکانا بس تو خاموش ہو جا. مولوی ابو بکر ابو بکر ابو بکر بس خاموش. نہیں دیکھو یہ تو ہم نے حدیث دکھا دی, ان کے اپنے کتب سے دکھا دی کہ سرکار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر ابن قحافہ کو کہا کہ تو شرک سے بھرا ہوا ہے. جیسے ایک بوری جو ہے نا مثلا گندم سے بھرا ہوا ہوتا ہے, اس نے اپنی شرک بس چھپا دیا. اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے, کوئی دعا وغیرہ دکھا دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دعا پڑھو. یہ دعا کو انہوں نے پڑھا ہے. اب کیا ان کا یہ کام بنتا ہے, فریضہ ان کا بنتا ہے کہ یہ ثابت کریں کہ ابو بکر اس نے یہ دعا پڑھی ہے اور ایمان سے پڑھی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو انہوں نے کبھی ثابت ہی نہیں کیا. یہ حدیث رسول پاک. خاموش بھائی خاموش, پلیز خاموش, بیچ میں نہ بولو, بیچ میں نہ بولو. دیکھو میں نے آپ کی بات سنی ہے, آپ نے ایک سوال کیا, میرا کام جواب دینا. چلیں میں نے جو ثابت کرنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں ابو بکر نے کلمہ پڑھنے کے بعد, ٹھیک ہے نا, اسلام ظاہر کرنے کے بعد, ہجرت کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ابھی تک مشرک ہے. بس اس کا شرک ظاہر نہیں کرتا, اندر تیرا شرک ہی شرک ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک بولا ہے, ثابت کیا. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر شرک ہے, کہتا ہے مجھے شرک سے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ بنتا ہے کہ لوگوں کو شرک سے نکالیں, اپنے دشمن کی بھی ہدایت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے, وہ تو ہدایت کسی سے نہیں روکتے نا, انہوں نے لوگوں کو دین سکھایا. ابو بکر نے بھی بولا کہ میں شرک کا خاتمہ کیسے کروں. ٹھیک ہے نا, شرک تو مشرک ہونا تو اس کا ثابت ہو گیا. اب شرک سے نکلنے کا طریقہ ابو بکر بتا کے مجھے بتا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بھائی یہ پڑھا کرو. اب یہ آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ کے کسی کتاب میں نہیں ہے کہ ابو بکر یہ دعا پڑھتا تھا. آپ پہ فرض ہے کہ آپ خاموش مولوی, خاموش مولوی, مولوی خاموش, مولوی خاموش, مولوی خاموش, پلیز خاموش ہو جاؤ. مجھے اس طرح نہ بولنے کی کو تم مجبور نہ کرو. تو یہ آپ کا فریضہ بنتا ہے. دیکھیں میں نے مشرک ہونا ثابت کیا ہے, اب مشرک ہے ابو بکر. یہ دعا پڑھے اور یہ دعا جو ہے خلوص سے پڑھے, نہ ظاہری طور پر, خلوص سے دل سے پڑھے, اللہ قبول کرے تو پھر شرک سے نکل جائے گا. شرک اس کا ثابت ہے, اس کا دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے. یہ تو آپ کا فریضہ پڑتا ہے کہ ثابت کریں کہ اس نے دعا پڑھی ہے اور خلوص دل سے پڑھی, اور اللہ نے اس کی دعا قبول بھی کیا کہ اس کو شرک سے نکال. یہ تو کبھی آپ نے ثابت ہی نہیں کیا. لذا اس کا شرک, آپ کا یہ ادعا کہ وہ اول الناس اسلامہ ہے, سب سے پہلے وہ اسلام لایا, ثابت ہو گیا کہ وہ مشرک تھا. بھائی اس نے ہجرت کیا, پتہ چلا کہ منافق تھا, ہجرت کے وقت بھی منافق تھا, حقیقت میں مشرک تھا. پھر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی کتب سے ثابت ہو گیا کہ یہ شخص ہے ہی مشرک. اب بات صرف اتنی رہ گئی ہے کہ پھر دوبارہ شرک سے نکل آیا یا نہیں نکل آیا. ثابت ہو گیا کہ نہیں نکل آیا, کیونکہ یہ آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ دکھائیں اپنی کسی کتاب میں کہ یہ دعا یہ پڑھتا تھا. بسم اللہ دکھائیں بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ حدیث پاک کے الفاظ ہے نا, جو حدیث آپ نے پیش کی اسی حدیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. ہمارا ماننا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ الفاظ پڑھ لی, حضور نے حکم دیا اور ابو بکر نے نہ وہ کام کیا, وہ ایسا ہوا نہیں. حضور نے حکم دیا, آپ دکھائیں نا کہ اس نے دعا پڑھی ہے. جانا, چپ کر جاؤ, سن لے یار, سن لے, تھوڑا سا تحمل مزاجی کے ساتھ کام لے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جملے پڑھ لیے. اگر خدا نہ خواستہ نقل کفر نہ باشد, اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے مشرک تھے, اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے اگر کیوں ہو گیا ختم. اگر کیوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا کہ تیرے اندر شرک بری ہوئے, کہتا اگر. دو چیزیں فرمائی, دو چیزیں. جس شرک کا مجھے علم ہے اس سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, اور جس کا مجھے علم نہیں میں اس سے توبہ کرتا ہوں. حضرت ابو بکر نے دونوں چیزیں. ابو بکر نے یہ دعا پڑھی ہے, خاموش ہو جانا. ابو بکر نے دعا پڑھی ہے, اگر کہاں پڑھی ہے, دکھاؤ اس نے دعا پڑھی ہے.
آپ دکھاؤ نا اسے پڑھیے. میں کیوں پیش کروں گا بھائی؟ انکار وہ بھائی جب آدمی لازمی بات ہے جو شخص مشرک ہے وہ نہیں پڑھے گا نا. دلیل وہ دیتا ہے، دلیل آپ جو پیش کرو. دیکھو بھائی دلیل آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے یہ الفاظ نہیں پڑھے. ہاں اب آپ نے یہ ثابت کرنا ہے ابو بکر نے یہ الفاظ نہیں پڑھے. اس حدیث کے صدور کے وقت تک اس دعا سکھانے تک تو سب کو پتہ چل گیا کہ شخص مشرک تھا. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ثابت ہو گیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بھائی. صحیح حدیث کو جھٹلانے والا، اس کو قبول نہیں کرنے والا، وہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح حدیث کو رد کرنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو رد کرنے والا کافر ہے. یہ تو ثابت ہو گیا. ابھی یہ حدیث جب یہ گفتگو ہوئی ہے نا اس وقت تک ابو بکر مشرک ہے، یہ تو ثابت ہو گیا. اب ابو بکر کیا اس شکر سے نکل گیا؟ نہیں نکل. اس کی کوئی شاہد نہیں، کوئی دلیل نہیں کہ ابو بکر شکر سے نکل گیا اور اسے دعا پڑھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کہتے ہیں اس نے دعا پڑھی ہے تو دکھاؤ، کوئی حدیث دکھا لو اسے دعا پڑھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم کہتے ہیں اس نے نہیں پڑھی، کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کیونکہ جو شخص مشرک ہے وہ کیسے دعا پڑھ سکتا ہے؟ جو شخص مشرک ابھی تک اتنے معجزات دے کے پھر بھی اس کے اندر شرک ہے. ہجرت کیا، شب ہجرت معجزات دے کے پھر بھی اس کے اندر شرک ہے. ٹھیک ہے نا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سنے پھر اس کے اندر شرک ہے. بیٹی کی شادی کرا دی خود پھر بھی اندر میں مشرک ہے، نفاق ہی نفاق ہے. تو اب ایسے مشرک آدمی کیسے توبہ کرے گا؟ توبہ تو اسے کرنا ہی نہیں ہے. اب وہ اس نے سدھرنا تھا تو شروع سے سدھر جاتا بھائی. اس نے سدھرنا تھا، وہ شروع سے سدھر جاتا. اس کا جواب دے، اس کا جواب دے. یہ ثابت کر، ثابت کر دی نا، ثابت کر دی نا. آپ ثابت کرو نا کہ ابو بکر نے وہ الفاظ نہیں کہے. یہ دیکھیں آپ اب سن لو، اب سن لو، اب سن لے میاں. میں ایک اور جواب آپ کو دیتا ہوں، میں ایک اور جواب دینا تو آپ جب اپنے مدرسے چلے جاؤ نا اپنے اساتید کے پاس، ان سے پوچھ لینا، ان سے پوچھ لینا، ان سے پوچھ لینا کیا اس بات دلیل کا محتاج ہوتا ہے یا نفی دلیل کا محتاج ہوتا ہے. ان سے پوچھ لینا، وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ اس بات دلیل کا محتاج ہوتا ہے، منفی کے لیے دلیل نہیں لایا جاتا. ٹھیک ہے نا؟ اب منفی کے لیے اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ ثابت کرو کہ آپ نے قتل نہیں کیا. کسی محکمے میں آپ کو یہ ضرورت ہی نہیں کہ آپ ثابت کریں آپ نے قتل نہیں کیا. یہ محکمے کا کام ہے کہ وہ ثابت کریں آپ قاتل ہیں. آپ کے لیے قتل نہ کرنا ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ اس بات کے لیے دلیل لایا جاتا ہے، منفی کے لیے دلیل نہیں لایا جاتا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اب ابو بکر نے یہ دعا پڑھی ہے، آپ کے پاس کوئی آپ کے اپنی کتابوں میں نہ بخاری نہ مسلم کسی اس کا مشرک ہونا ثابت ہے، اس کا شرک سے نکلنا ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. آپ کو اس کے اس بات کے لیے دلیل کی ضرورت ہے کہ ابو بکر نے یہ دعا پڑھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابو بکر نے یہ دعا نہ پڑھی ہے، منفی ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی جو چیز ثابت کرنے کی، آپ خالی شور مچانے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ اس چیز کو مان لو کہ آپ پھنس گئے. چلیں بھائی آپ کے سوال کے جواب ہم نے دے دیے. ان کے اپنے کتب سے ابو بکر کا شرک ثابت ہو گیا. سنیں میری بات سن. اچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی عمر آپ مجھے یہ بات بتاؤ، جس وقت یہ حدیث صادر ہوئی ہے بھائی صاحب سن لیں، اب میری عمر سے کیا کام؟ ابو بکر میاں سوال کرتا ہوں، ابو بکر میاں میں آپ سے سوال کر، میری بات سنیں نا. آپ کی عمر کتنی ہے؟ تجھے کام ہی نہیں، تیری حیثیت ہی کیا ہے کہ مجھے عمر سے پوچھتا ہے؟ حیثیت تو ابھی حیثیت بناتا ہوں نا. میں پرسنل نہیں کر رہا، میں اسی پرسنل سوال سے بتاؤں گا نا. بھائی جس طرح تم آپ بتائیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دیکھیں جب یہ حدیث پاک صادر ہوئی ہے اور صحیح حدیث ہے، آپ اہل سنت ہے کہ نہیں ہے؟ میں 50 سال کا نہیں ہوں بھائی. وہ تیرا استاد جی ہوگا 50 سال کا. کتنے کا ہے اب بتا دے پھر کتنے. تجھے کیا کام ہے بھائی؟ تجھے کیا کام؟ اچھا آپ کی جتنی بھی گل سن ابو بکر، یہ حدیث صحیح حدیث بھائی. آپ اہل سنت ہیں یا نہیں ہیں؟ اہل سنت ہیں یا نہیں آپ؟ اب بات سن لیں، آپ صرف شور مچاتے رہیں. آپ کی جتنی بھی زندگی ہے اس زندگی میں آپ نے کوئی ایک نماز آپ کی قضا ہوئی ہے؟ بھائی صاحب تو ابو بکر کا ایمان ثابت کر، ابو بکر کا نماز ثابت کر. جی میں آپ کو اسی پہ لے کے آ رہا ہوں. اس حدیث پاک بھائی اسی حدیث پاک سے ابو بکر کا ایمان ثابت ہے. اسی حدیث پاک سے ابو بکر کے ایمان نبی کہہ رہا ہے کہ یہ مشرک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مشرک ہے، اور یہ کہتا ہے کہ نبی حدیث میں لکھا ہے ابو بکر مومن ہے. ثابت کر. کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو بکر نے وہ الفاظ اللہم انی اعوذ بک پڑھ لیے
انہوں نے کہاں لکھا ہے؟ کہاں وہ الفاظ دکھاؤ، یہ الفاظ دکھاؤ، یہ الفاظ دکھاؤ جناب، کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ الفاظ نہیں ہے، اس کو حدیث سے کاٹ دے، اس کو حدیث سے ختم کر دے، اور دکھا دے کہ کہاں لکھا ہے کہ ابو بکر نے پڑھا یہ الفاظ، یہ دعا پڑھے ہیں اور دعا اس کی قبول بھی ہوئی ہے. یہ اچھا آپ کو اس چیز کا پتہ چل اور بھائی گیا جب اگر منافق مشرک جس نے اس کا نفاق، اس کا ہجرت نفاق، اس کا کلمہ پڑھنا نفاق، سب نفاق شرک ثابت ہو گیا نا، اب کہتا ہے اس کی دعا صحیح ہے، اور پہلے اس کا دعا ثابت کر، پھر اس کی دعا صحیح ہے اللہ نے قبول کی وہ بھی ثابت کرنا، وہ تو کوئی ثابت نہیں ہوتا. اس حدیث دعا آپ نے حکم دیا، انہوں نے دعا پڑھ لی. ابو بکر صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جی جب یہ حدیث صادر ہوئی ہے، اس حدیث میں یہ تو لکھا ہے نا کہ ابو بکر میں شرک ہے، یہ الفاظ تصدیق کریں گے نا، یہ ہے کہ نہیں ہے اس حدیث میں؟ رہی یہ بات کہ اس حدیث پاک سے جو شرک ہے وہ کون سا شرک مراد ہے؟ کیا اس سے وہ مخفی شرک، چھپا ہوا شرک، اندر والا شرک ہے نا؟ یہ تو ہے کہ ابو بکر میں شرک ہے، یہ ثابت ہے نا یا نہیں ہے؟ بھائی اس حدیث پاک کا جو مفہوم ہے، آپ نے اس حدیث پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مشرک کہیں وہ مشرک ہے یا مومن ہے؟ آپ ایک منٹ، آپ نے روایت پتہ چلا کہ یہ نبی کو بھی نہیں مانتے، کچھ نہیں ہوتا، نبی کو بھی نہیں مانتے، نبی کو بھی نہیں مانتا مولوی. سوال کرتا ہوں آگے تم نے ناک کٹوا دی، جنگ والوں کی ناک کٹوا دی، مولوی طاہر کی ناک کٹوا دی. بدتمیزی نہ کر. اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانتے اہل سنت ہو یا نہیں ہو؟ کیا بتائیں آپ بتائیں بھائی. یہ حدیث پاک جو ہے، اس حدیث پاک کے ذریعے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا، حضرت ابو بکر کا وہ الفاظ کیا لینا، اور وَأَسْتَغْفِرُكَ کیا لینا دکھا دو نا بھائی. وہ الفاظ دکھاؤ کہ ابو بکر نے یہ دعا کی ہے اور اللہ نے قبول کیا. آپ الفاظ دکھاؤ ابو بکر نے وہ دعا نہیں پڑھی. اچھا مجھے بتاؤ، یہ چلیں مجھے بتاؤ، آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس حدیث کے صدور تک بھئی کم از کم یہ تو ہے کہ اب اہل سنت ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ پیغمبر کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ مانتے ہیں اس کی امتی ہیں یا کسی اور کو امتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہیں. اس کے حدیث کو، اس کی سنت کو آپ ایمان سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ بالکل سمجھتے ہیں. ان کی کسی بات کو رد کرنا، اس کو رد کرنا، جھٹلانا، قبول نہ کرنا، اس کو کفر سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ جی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد ابو بکر کے سارے اعمال کو منافقانہ کہہ دیا کہ بھئی تو اندر سے تو مشرک ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کیوں ایمان نہیں لاتے، کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ سن یہ جو لفظ ہے، آپ نے اس حدیث سے کہا کہ مشرک ہو گیا. 1400 صدیوں کے محدثین کو اس حدیث کی سمجھ آئی ہے یا صرف تجھے آئی ہے؟ آپ سمجھا دیں نا، اگر کوئی اور مفہوم ہے صدیوں کے مفسرین آپ تشریح کریں نا، کوئی صحیح تشریح کریں بھائی، آپ صحیح تشریح کریں. پاک سے آپ کوئی شرح آپ ادب المفرد کی کوئی شرح اٹھائیں، اس حدیث پاک کی شرح کے اندر آپ یہ چیز ثابت کریں، آپ صحیح شرح کریں نا. کفر ثابت ہوتا ہے. آپ کرو جو کام ہوتا ہے دوسرے کریں گے بھائی، کیوں لوگ کرتے ہیں؟ 1400 سال میں کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. حضرت بالکل سمجھ آئی، سب کو سمجھ آئی، شیعوں کو سب کو سمجھ آئی. دیکھو میں آپ کو الفاظ دکھا دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کیا، بتایا کیا. اب ایک منٹ میں اس کو فل پیج کر دیتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے. ابو بکر صاحب، ابو بکر سے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر، اے ابو بکر، لش شرکو، لام تحقیق کے لیے، بے شک، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، شبہ ہی نہیں ہے، بہت تاکید کے ساتھ، حتمن ایسا ہے، الشرک فیکم، شرک تیرے میں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ آتے نہیں آتے بھائی کہ شرک کس کو بولتے ہیں؟ اور بھائی جس نبی نے ایمان متعارف کیا ہے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سکھایا ہے، کلمہ سکھایا، بتایا کہ کیا شرک ہے کیا توحید ہے، اس کو شرک نہیں آتا؟ تمہارے مولیوں، تمہارے شارحین حدیث کو آتا ہے، نبی کو نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا، لشرک فیکم، شرک تم میں، اخفا من دبیب النبل، تم میں چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، تیرا شرک پوشیدہ ہے، تو باطن میں مشرک ہی مشرک ہے، ظاہر میں کلمہ پڑھ رہا ہے، باطن میں مشرک ہے. من دبیب، جیسے چونٹی کی چال ہے، اسی طرح اندر شرک ناچ رہی ہے. یہ میں نے غلط ترجمہ کیا؟ بتاؤ، جو میرے ایک لفظ غلط ہے تو تم صحیح کرو. بسم اللہ صحیح کر دینا. ہاں بولو، میں نے کیا غلط بولا اس میں؟ تمہارے شارحین کیا کہیں گے اس کے مقابلے میں؟ کیا میں نے غلط ترجمہ کیا؟ پیش کرو آپ.
آپ پیش میں نے کرو ابھی پیش کیا ہے، حدیث الادب پیش کی ہے، المفرد کی ترجمہ پیش حدیث کیا ہے، کس اگر طرح وہ پیش غلط ہے کرنا، تو تم کہہ دو۔ میں نے آپ سے پیش کیا، میں نے آپ کو پیش کیا امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کا قول پیش کیا ہے، جو شخص اپنی رائے کے مطابق، بھائی چپ کر جائیں نا یار، آپ تو چپ کر جائیں، آپ چپ کر جائیں میں چپ ہوں بھائی، میں نے کیا بولا؟ بھائی، نبی کے قول کی تشریح کر رہے ہیں نا آپ کہہ رہے ہیں اس حدیث سے ابو بکر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مشرک ہو گئے، تو 14 صدیوں کے اندر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ عیاری کو آئی ہے۔ شیعوں کا ہمیشہ اس سے عقیدہ یہ رہا ہے نا، اگر آپ کہتے ہیں میں نے غلط ترجمہ کیا، آپ صحیح بھائی ترجمہ اس کریں، حدیث پاک کی شرح اور میں آپ نے پیش کریں۔ ترجمہ کیا، آپ کہتے ہیں آپ نے غلط ترجمہ پہلی کیا، بسم بات، اللہ آپ صحیح 2 ترجمہ کریں۔ سوال میں نے آپ سے کہے، مولوی ابو یہ بکر ثابت کر دیں، تسی صحیح یہ ترجمہ ثابت کر۔ کر دیں، یہ ثابت کر دیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا نہیں پڑھی۔ نمبر 2، 14 آپ کے پاس صدیوں کے آدمی، 14 صدیوں کے محدثین نے اسی حدیث سے حضرت ابو بکر کے کفر پر فتویٰ لگایا ہو، کوئی ایک دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں جو اس الفاظ حدیث ہیں کے وہ بارے میں حضرت علی ٹھیک ہے، کو میں آپ پتہ کا تھا۔ سوال سمجھ گیا، میں سوال سمجھ گیا۔ ابھی میں نے آپ کے اس جملے سے پہلے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا ترجمہ کیا، آپ کہتے ہیں کہ اللہ یاری تو اپنی رائے سے ترجمہ کرتا ہے، تو غلط ترجمہ کرتا ہے، تیری شرح صحیح نہیں ہے، ہمارے شارحین صحیح ترجمہ کرتے ہیں، تو آپ صحیح ترجمہ کرو نا، یہ تیرے سامنے ہے بھائی، میں الفاظ ہیں حدیث کے، تم اس کو صحیح ترجمہ کرو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے کہہ رہا ہے کہ تیرے اندر شرک ہی شرک ہے بھائی، اور تو مشرک ہے، تو بس ظاہر میں مسلمان ہے، تو بات ہے، آپ اس کا صحیح ترجمہ کرو نا، بسم اللہ۔ اور تم کہتے ہیں اہل سنت میں، انہوں نے کہا نا کہ میں اہل سنت ہوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بات کو رد کرے وہ کافر ہے، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اب نام بھی تم نے ابو بکر رکھا ہے تو تم تصدیق کرو نا کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک بولا ہے، تم کہہ دو مشرک ہے بھائی۔ تم کہتے ہو کہ 1400 سال میں کسی کو سمجھ، سب کو سمجھ آئے، شیعوں کو سمجھ آئے، تم لوگ جاننا نہیں چاہتے نا، تم لوگ اب جیسے نصارہ ہیں، یہود ہندو ہیں، ایمان نہیں لانا چاہتے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے کہ ان کو سمجھ کہ بھئی یہ دین، ہمارا دین باطل ہے اس لیے کہ انہوں نے تصدیق نہیں اس کیا۔ حدیث پاک کا پورا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ ناظرین کو بھی سمجھ آئے۔ دیکھیں حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، یقیناً شرک تم لوگوں میں چونٹی کی چال سے بھی پوشیدہ ہو کر آتا ہے۔ تم لوگوں، تم نے بنا دی بولنا نہیں ہے، بولنا ہے۔ تم لوگوں میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے علاوہ بھی شرک ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے علاوہ بھی شرک ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً شرک چونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ پوشیدہ طریقے سے داخل ہو جاتا ہے۔ کس میں داخل ہوتا ہے؟ یہاں ابو بکر کا نام نہیں۔ کیا میں تمہاری رہنمائی کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے کلمات کی طرف نہ کروں، جب تم وہ کہہ لو تو چھوٹا بڑا تمام شرک تم سے ختم ہو جائے۔ بھائی سن لینا یار، آپ نہ بولو، آپ درمیان میں کیوں بول رہے ہیں؟ میں خاموش ہوں بھائی، یہ تیسرے آدمی کو بھی خاموش کرواؤ نا، درمیان میں آپ بول رہے ہیں۔ وہ تیسرا آدمی خاموش ہو جاؤ۔ تیسرا آدمی کون ہے؟ مجھے تو نہیں سنائی، خاموش ہو جاؤ، چلو بولو۔ کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے کلمات کی طرف نہ کروں جو تم وہ کہہ لو تو چھوٹا اور بڑا سب شرک تم میں سے ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا، تم کہو اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں جانتے بوجھتے ہوئے تیرے ساتھ شریک کروں۔ اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے ابو بکر، یہ ابو بکر کا ایمان ہے۔ ابو بکر نے نہیں بولا نا، ابو بکر نے بولا نا۔ آپ سن لے مولوی، آپ سن، یہ ابو بکر کا ایمان نہیں ہے۔ ابو بکر دیکھ، پہلے تو ثابت ہوگا کہ ابو بکر مشرک ہے، اب وہ یہ تو ثابت ہوگا، پھر ابو بکر نے شرک سے توبہ کیا، یہ دعا پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے وہ آپ دکھائیں نا۔ اس میں حدیث میں یہ تو نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا تم پڑھو شرک سے نکل جاؤ گے، اب اس نے یہ دعا پڑھی ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں ہے بھائی، کسی کتاب، لیکن ثابت کیا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، نمازیں پڑھنے کے بعد، یہ ہجرت کرنے کے بعد، یہ بھائی یہ سب اس کے یہ باوجود مشرک تھا، سب اس کا نفاق کے اعمال تھے نا۔
صحابیات، اس کا سب منافقانہ تھا. آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مشرک یہ دعا پڑھ، شرک سے نکل جائے گا. اب اس نے دعا پڑھی یا نہیں پڑھی، یہ کسی کتاب میں ثابت نہیں ہے. اگر کسی کتاب میں تو دکھا دے. آپ ثابت کر دو کہ انہوں نے پڑھی. میں نے تو ثابت کیا نا کہ ہجرت کے وقت یہ مشرک تھا، کلمہ پڑھنے کے وقت یہ مشرک تھا، یہ اس کی نمازیں پڑھتا تھا، معجزات دیکھتا تھا، یہ تھا مشرک. یہ تائی مشرک ہمیشہ مشرک. کوئی نہیں ہے، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور رسالت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ایمان ثابت ہوتا ہے. چلیں بھائی چلیں، وہ لوگ فیصلہ سنائیں گے بھائی، لوگ سنائیں گے کہ ایمان ثابت ہوتا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، ہم نبی کی بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ابو بکر مشرک ہے بھائی. اب اس کا اس نے دعا نہیں پڑھنا ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے بھائی، ثابت نہیں ہے بھائی. یہ نہ اس کا ابو بکر کا یہ دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بھائی جو بخاری نے نقل کیا وہ صحیح نقل کیا. ابو بکر مشرک ہے، ایمان ثابت نہیں ہوا. یہ جو مدعا تھا ہمارا اس حدیث پاک کو ثابت کرنا، وہ آپ ثابت نہیں کر سکے. نمبر 2، لوگ فیصلہ سنائیں گے. اب ابو بکر آپ 14 صدیوں کے محدثین کی تفسیر اور تشریح اس حدیث سے متعلق پیش کریں، وہ آپ نے نہیں پیش کی. ابو بکر آپ پیش کرو نا. آپ میں نے تشریح پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو مشرک بولا. آپ کہتے ہیں تشریح غلط ہے، آپ صحیح تشریح کر دو نا. معصوم ہے نا تمہارے نزدیک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام معصوم ہے تمہارے نزدیک. بالکل امام معصوم علیہ السلام ہے. جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ ابو بکر مشرک ہے؟ جی مشرک ہے. دکھائیں. یہ دکھا دیا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا تو علی علیہ السلام تو انا مدینہ علی بابا، ان کو کیسے نہیں معلوم؟ جب ہمیں پتہ ہے تو ان کو بھی پتہ ہے نا. چلیں بھائی ابو بکر بھائی، ابو بکر صاحب جانا نہیں. دیکھیں آپ سے دیکھیں، جب یہ آپ جس مدعا کے لیے آئے تھے نا کہ ہم نے شیعہ مذہب کو باطل کرا دینا، ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کر دینا، اور شیعہ کتب سے ثابت کریں گے کہ اللہ یہ فساد ہے، وہ فلان 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 ہے، وہ اس کا جواب سب لوگوں کو مل گیا. سب کو پتہ چل گیا کہ اللہ یاری جو ابو بکر عمر کے متعلق کہتا ہے وہ بخاری مسلم سے ثابت کر لیتا ہے. سب کو پتہ چل گیا. آپ نے کہا تھا کہ شیعہ کتاب سے دکھاؤ، آپ نے کہا شیعہ کتاب سے دکھاؤ کہ ابو بکر مشرک ہے. میں نے آپ کو اپنی کتاب سے دکھا دی بھائی. ٹھیک ہے نا، لوگوں کو جواب مل گیا ہے. اب بھائی آپ دیکھیں، اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ کتنے مسلمان ہیں، کہ آپ ابو بکر کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو رد کرتے ہیں، کہ آپ کتنے امتی ہیں. ہم پوری بات مانتے ہیں، آدھی بات نہیں لیتے. ٹھیک ہے بھائی، لوگ فیصلہ سنائیں گے کہ اس حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ ابو بکر نے وہ دعا پڑھی ہے. میں نے آپ کو بار بار کہہ دیا کہ وہ دکھاؤ وہ حدیث کہ ابو بکر نے یہ دعا پڑھی ہے. وہ تو آپ دکھا نہیں سکے نا. وہ حضور نے حکم دیا، ابو بکر نے وہ دعا پڑھ لی. اگر نہیں کہاں لکھا ہے کہ اس نے پڑھی ہے؟ سنیں، اب آپ نے وہ ثابت نہیں کیا. نمبر 2، دوسری چیز میں نے تو ثابت کیا کہ وہ مشرک تھا. آپ نے وہ میں نے ثابت کر دیا وہ مشرک تھا، پھر اس نے یہ دعا پڑھی یا نہیں پڑھی وہ ثابت نہیں ہے. جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام معصوم ہے تمہارے نزدیک. چلیں بھائی، تم پہلے اس حدیث کا جواب لے کے آنا نا میاں، تم پہلے اس حدیث کا جواب لے کے آنا، وہ ثابت کر لینا کہ ابو بکر نے یہ دعا پڑھی ہے، پھر علی علیہ السلام کے متعلق بات ہوگی. ابھی رک جا. ابو بکر تم سیٹرڈے کو آ جاؤ، ہفتے والے دن آ جاؤ، آپ سے مزید بات ہوگی. اب 2 اور لوگ منتظر ہیں، ابھی بات آپ جواب دینا. میں بھی مہینے سے دیکھ رہا ہوں. میں تو ادھر 15 سال سے میں گفتگو کر رہا ہوں. آپ اس کو پیش کریں، اس کو کہیں وہ دوسری حدیث. تم ابھی آپ دیکھو ابو بکر صاحب، تم آ کے تلاش کرو، جستجو کرو کہ ابو بکر صاحب نے یہ دعا کب پڑھی ہے. اگر نہیں پڑھی تو وہ مشرک ہے. ابو بکر کی دعا کا اگر آپ انکار کر رہے ہیں تو دلیل آپ دیں کہ اس نے یہ دعا نہیں پڑھی. چلیں بھائی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. لوگ فیصلہ سنائیں گے کہ یہاں پر میرے اور بھی یہاں پہ کالر حضرات ہیں، ان کو لے لیتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے نا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف